اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی رسول، نہ کوئی اولیاء میں سے، نہ کوئی اوصیاء میں سے، نہ کوئی انبیاء میں سے، کوئی بھی۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اب یہ اللہ کا اقتدار مطلق، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ما یشاء وہی جسے ہم مشیت الہی کہتے ہیں۔ یہ صرف یہ والا جو جملہ ہے یہ فقط اور فقط اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی رسول، نہ کوئی اولیاء میں سے، نہ کوئی اوصیاء میں سے، نہ کوئی انبیاء میں سے، کوئی بھی کہ جو اس جملے کا مصداق بن سکتا ہو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیوں میں نے یہ کہا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے زیادہ بلند مقام والی ہستی اللہ کا آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ، وہ بھی جو چاہیں وہ صرف اللہ کے لیے۔ کیسے؟ قرآن میں تکرار ہوا ہے، کیا؟ قُلْ إِنِّي أَخَافُ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اس یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بس یہ قانون ایسا ہے اللہ کا۔ تو جب یہ قانون ایسا ہے تو فقط وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ عمل کرتا ہے، اور یہ قانون اللہ نے بنائے، اس کی مرضی ہے، کوئی انہیں بدل نہیں سکتا۔ تم خرابی کرو گے، نتیجہ گمراہی نکلے گا، اور اگر تم نے حق کو چنا، ایمان کو چنا، تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت رکھے گا، قول ثابت